دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تہذیب دو طرح کے حوالوں سے پہچانی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ عروج کی صورتحال تھی، اور ایک یہ تھا کہ بہت زیادہ پسماندگی تھی. جو عروج کی تہذیبیں تھیں ان میں روم کی تہذیب تھی، اس میں بابل و نینوا کی تہذیب تھی، اس میں چین کی تہذیب تھی، اس میں مصر کی تہذیب تھی. اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب آئے تھے، اس وقت دنیا پوری جو ہے وہ بالکل پسماندگی کی صورتحال میں، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ علم کی بعض انتہاؤں پہ پہنچ چکی ہوئی تھی اور اپنا ایک خاص سطح اس نے حاصل کر لیا ہوا تھا، اور وہ علم ان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ جہالت استعمال کیا، جہل کا لفظ استعمال کیا. جہل اس کو کہتے ہیں ایسا علم جو آپ کو گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں. اگنورنس نہیں ہوتی، ان نون نہیں ہونا، بے علمی نہیں ہوتی. جہل اپنی اس علم کی بنیاد پہ جس علم سے آپ جہالت کی طرف آتے ہیں. مطلب رومن تہذیب تھی، عورتوں کو بہت عروج تھا، عورتیں بڑی کمال اس پہ پہنچی ہوئی تھی. انہوں نے بلکہ حالت یہ تھی کہ جب وہ اس سطح پہ پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے اس کو ایک بے راروی کا راستہ اختیار کر لیا تھا، اور پوری تہذیب جو تھی وہ مکمل طور پر فحاشی کا آئینہ دار بن گئی تھی. مطلب ننگی ریس ہوتی تھی. اور بعض جگہ یہ تھا کہ مردوں کا بڑا غلبہ تھا، جیسے سکیر پاک و ہند کی تہذیب میں تھا، جیسے اس کی ایرانی اس کی فرعون کی تہذیب میں تھا. اس میں بھی آپ کے آنے سے پہلے کلیوپیٹرا کا عروج آ چکا ہوا تھا. ایک عرب کی تہذیب تھی. عرب کی تہذیب کے اندر بھی کچھ قبیلے ایسے تھے جو عورت کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ ایک بھیڑ بکری سمجھتے تھے، اور کچھ جگہ عورتیں ایسی تھیں کہ جو بڑی انڈیپینڈنٹ تھیں. مطلب 15-20 قسم کی تو شادیاں ہوتی تھیں. ایسی عورتیں بھی تھیں کہ جو اپنے گھر کے باہر پرچم لگایا کرتی تھیں کہ تاکہ ہم اس بندے نے میرے ساتھ رات گزارنی تو گزار لے. اور وہ بڑی ان کے یہاں تو تقریب والی صورتحال بھی ان کے یہاں بنتی تھی. تو بنیادی طور پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افراط و تفریط کے اندر معاشرہ بنا تھا. ایک طرف معاشرہ یہ تھا کہ اس نے عورت کو اس سطح پہ لے کے گئے ہوئے تھے کہ اس سے پورے معاشرے کا نظم خراب ہو چکا تھا، اور دوسری طرف عورت کو اس حد تک برا سمجھا جاتا ہے، جیسے بنو تمیم کا معاملہ ہے کہ وہ عورتوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیلنسڈ جو ہے زندگی جو ہے، اور ایک ایسی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق عورت کے جو حقوق کہاں متعین ہوتے ہیں، اس میں حقوق سے پہلے جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ہے رول ڈفرینسیشن. آپ کسی آرگنائزیشن میں ایک آدمی کا پہلے رول ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اب تمہارے رائٹس کیا ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ اکاؤنٹنٹ نے کیا کام کرنا ہے، آپ بتاتے ہیں کہ مینیجر نے کیا کام کرنا ہے، مارکیٹنگ والے نے کیا کام کرنا ہے. اس کے مطابق کہتے ہیں کہ تمہارے اس جاب کے مقابل تمہارے یہ رائٹس اسٹیبلش ہوں گے. رول ڈفرینشیٹ کرتا ہے اسلام سب سے پہلے کہ ایک عورت کو ہم نے فزیولوجیکلی بھی، سائیکولوجیکلی بھی اور معاشرتی لیول پہ کس رول کے لیے ہم نے بنایا ہے، اور وہ رول اس کے ہیں بڑے امپورٹنٹ. وہ حیثیت ماں کے رول ہیں، وہ بحیثیت گھر کے اندر ایک چیف آپریٹنگ آفیسر کے طور پہ پوری ایک جسے کہتے ہیں اس کو سنبھالتی ہے. بلکہ آپ نے کہا کہ ایک عورت جو ہے اس کے اوپر اس کا غلہ جو ہے جس کی وہ نگہبانی کرے گی، وہ اس کے شوہر کی اولاد ہے جس کی اس نے تربیت کرنی ہے. اس کو تربیت کا رول ہے. پھر بحیثیت ماں کے، پھر بحیثیت شوہر کے، خاوند بیوی کے شوہر کے ساتھ اس کا ایک التفات کا، اور گھر کے اندر ایک محبت کا رول ہے. تو رول ڈٹرمن کی اس کے حساب سے پھر اس کے رائٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اس کا رائٹ ٹو لائف ہے، لا تقتلوا الاولاد من خشیۃ الاملاق. تم اس کو قتل نہیں کرو گے اولاد کو اس لیے کہ تمہیں بھوک آ جائے گی. پھر منع کیا قرآن کی جو آیت ہے بڑی، جیسے بی ذنب قتلت والی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عورتوں کو اپنے بچوں کو قتل کرے گا ان کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور ان کو کہے گا کہ تم اس کس گناہ میں ماری گئی، تم کس گناہ میں قتل ہوئی. رائٹ ٹو لائف ہے. پھر اس کی رائٹ ٹو چوز دی پارٹنر ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو سلیکٹ کرتی ہے، اس کو پوری آزادی حاصل. پھر اس کا رائٹ ٹو پریکٹس ریلیجن ہے کہ وہ اپنے مذہب پر مکمل. آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ تم نماز نہیں پڑھو گے، آپ اس کو یہ نہیں کہتے تم روزہ نہیں رکھو گے، آپ یہ نہیں کہتے تم حج نہیں کرو گے. اس کو آپ کو مکمل آزادی، اس کے دین کے پریکٹس. پھر اس کی زندگی کے اندر اس کی ایون اکنامک فریڈم بھی ہے کہ اگر وہ کچھ کام ایسا کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو اجازت. اس کی رائٹ ٹو ہیو اے سیپریٹ پلیس. وہ اگر وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے علیحدہ گھر لے کے دو تو رسول اللہ فرمایا کہ اس کو علیحدہ گھر لے کے دو.
اگر وہ کہتے ہیں کہ میں دودھ کے پلانا چاہتی ہوں بچوں کو تو میں اس کے پیسے لوں گی، تو اس کو پیسے دوں گی، تمہارے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے رائٹس جو ہے آپ نے اس کے اوپر رائٹس ڈٹرمن کیے بیسک۔ پھر رائٹس سے زیادہ ایک ہوتی ہے کہ آپ کے کسی رول کی عزت، رسپیکٹ آف دا رول۔ اس میں سب سے زیادہ جس رول کی عزت تھی، جس کو آپ پرفارم کریں گے تو عزت حاصل کریں گے، نہیں یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری ACR اچھی ہوگی تو تمہاری عزت ہوگی، نہیں، تم نے اگر پیدا کیا ہے اور اس کے بعد بے شک تم نے ماں کا رول ادا نہیں کیا، اس کے باوجود بھی آپ ماں کے خانے سے اسٹرائک آؤٹ نہیں ہوتے۔ آپ کے قدموں میں جنت ہے، جنت و تحت الاقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے بارے میں جو احکامات دیے، پھر والدین کے بارے میں سارے جو احکامات دیے، اس میں ماں کا تو مقام یہ ہے کہ 3 دفعہ پوچھا گیا کہ میں کس کی خدمت کو، کہا تیری ماں، کون بہتر مستقر تیری ماں۔ چوتھے نمبر پہ باپ آتا ہے۔ پھر بیوی کی حیثیت سے کہا کہ ڈرو ان کے حقوق کے بارے میں قیامت کے دن، کیونکہ ان پر تمہارا صرف ایک حق ہے کہ اپنے بستر کے نزدیک کسی اور کو آنا دیں، کہ تم پر تو اس کے بہت حق ہے، اس کے نان نفقے کی ذمہ داری، اس کی عزت کی رکھوالی، اس کو گھر کے اندر کمفرٹ دینا، یہ سارا تمہارا حق ہے، اس عورت کا حق نہیں تم پہ، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں تم کو سوال کرے۔ پھر اس کا بیٹی کی حیثیت سے جو ایک رسپیکٹ، آپ سوچ سکتے ہیں کہ پوری اسلامی تاریخ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر جو ہے، جس کی ہم کائی کملی جس کی قسمیں کھاتے ہیں، اس کو اپنے صرف 3 لوگوں کے لیے بچھایا ہے، اور تینوں عورتیں ہیں۔ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے لیے بچھایا ہے، اپنی دائی سیدہ حلیمہ کے لیے بچھایا ہے، اور حاتم طائی کی بیٹی صفانہ کے لیے بچھایا ہے۔ تو یہ بہت عزت و تقریب، اس کے ساتھ رول پہ پرفارم کرنے کے آپ کی عزت و تقریب میں کمی نہیں۔ آپ بیٹی کی حیثیت سے آپ نہیں ہوتے، آپ کی بیٹی کی حیثیت سے آپ کی رسپانسبلٹی اس سے کمی نہیں آ جاتی۔ اسلام میں آگ کا تصور ہی نہیں ہے کہ میں نے اس کو آگ کر دیا، تو آپ کو آگ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کے حق جو ہے، آپ کی جائیداد کے اندر حق میں کمی نہیں آتی، خواہ باپ کا حق ہو، خواہ بیٹی کے جائیداد میں حق ہو، یا خاوند کی جائیداد میں حق میں، یا اولاد کے حق میں، آپ کی کمی نہیں آتی۔ تو اسلام نے بنیادی طور پر ایک جو بیلنسڈ معاشرہ ہوتا ہے، جس میں انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، اور صرف پرائمری انسٹیٹیوشن جو ہے وہ فیملی ہوتا ہے، اس کے اندر پہلے تو رول ڈٹرمن کیا کہ یہ تمہارا پرفارمنگ رول ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے حقوق دیے۔ دیکھیں، انہوں نے سب سے بڑا جو ظلم کیا ہے اس معاشرے کے اندر، اس نے عورت اور مرد کو ایک ہی جو ہے راستے پہ بھگایا ہے، جبکہ دونوں کے راستے علیحدہ بنے ہوئے تھے۔ مثلاً میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے تعلیم کہا کہ تم بھی ڈاکٹر بنو، تم بھی ڈاکٹر بنو، تم بھی انجینئر بنو، تم بھی انجینئر بنو، تم بھی اپنا ڈینٹسٹ بنو، تم بھی ڈینٹسٹ بنو، تم بھی کمپیوٹر اینالسٹ بنو، تم بھی کمپیوٹر اینالسٹ بنو۔ ان سارے انسٹیٹیوشنس کے لیے انہوں نے بہت بڑے ایجوکیشنل جیسے ادارے بنائے، تعلیمی ادارے بنائے، میڈیکل کالج کھولے گے ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر یونیورسٹی کھولی انجینئر بنائیں گے، فلاں پر۔ ایک ادارے کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن نہیں بنایا، اور وہ تھا گھر۔ وہ گھر میں عورت جو ہے وہ ایک مکمل طور پہ ایک رول پرفارم کرتی ہے، جس کو ایک کمپلیٹ ایجوکیشن سیلیبائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پری نیٹل نیڈس کیا ہیں، پوسٹ نیٹل نیڈس کیا ہیں، اینٹی نیٹل نیڈس کیا ہیں۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے بچے کی کوگنیٹیو نیڈس کیا ہیں، جب وہ لینگویج سیکھتا ہے اس کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے بچے کی جو سائیکو سیکسول ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اندر اس کی نیڈس کیا ہیں، اس نے اورل پیریڈ کے اندر کیا کرنا ہے، ایرل پیریڈ کے اندر کیا کرنا ہے، جنرل پیریڈ کے اندر کیا کرنا ہے۔ یہ ساری نیڈس ہیں جس نیڈس کو اس نے آگے لے کے چلنا ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ گھر کی اکانومی کیسے ہوتی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اولڈ ایج کیئر کیا چیز ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ گھر کا انٹیریئر ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے، جس کے اوپر پورے ماسٹرز ڈگری ہوتی ہے آج کل۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس گھر کے اندر جیسے کہتے ہیں کانفلکٹ ریزولوشن کیا ہوتی ہے، جب باپ اور بیٹے کے درمیان ہو جائے، جب باپ اور ماں کے درمیان ہو جائے۔ کانفلکٹ ریزولوشن ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، جو یہ وہ سارا علم ہے جو اس خاندان کے انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے عورت کو ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن نہیں بنایا۔ وہ ڈاکٹر بن جاتی ہے، اس وقت بچوں کو ٹیکہ لگانے کا اس کو کچھ نہیں آتا۔ اس لیے ہوا یہ کہ وہ اس عورت کو انہوں نے بازار میں کھڑا کر دیا، اور اس انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے 15 اور انسٹیٹیوشن بنائے۔ آپ نے بچے کی کیریئر گائیڈنس کرنے کے لیے تو کیریئر گائیڈنس کا ایک انسٹیٹیوشن بن گیا، وہ بچے کو اٹھا کے گھومتی پھر رہی ہوتی کہ اس کو کس سبجیکٹ میں لے کے جاؤں۔ فیملی کی کانفلکٹ ریزولوشن ہے، اس کے لیے وہ چلے جاتی ہے فیملی کاؤنسلر کے پاس۔ بچے کی سائیکولوجیکل نیڈز ہیں، اس کے لیے بھاگ رہی ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد اکنامک پلاننگ، اس کے انٹیریئر ڈیزائنر کے لیے انٹیریئر ڈیزائنر کو جا کے بازار سے لے کے آتی ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ اس جو چیف آپریٹنگ آفیسر آف دا فیملی تھی اس کو ہم نے مکمل طور پہ انکمپیٹنٹ کر دیا، اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ بازار کی چیز بن گئی. اس میں ہوا کیا کہ ہم آج تک اس سارا کرنے کے باوجود پورا یورپ، پورا مغرب، بلکہ ہم لوگ بھی ایک پرابلم پہ قابو نہیں پا سکے، باقی کسی اور کو پاس، دیٹ از سیکسل ہیرسمنٹ ان دا آفسز. اس کے ساتھ وہ سارا کچھ جو چیزیں وابستہ ہیں، وہ سارا کچھ ہے، امپلائمنٹ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر جو ایکسپلائٹیشنز ہوتی ہے، باقی چیزوں کی جو میں بات کی پھر اس کو بازار میں لے کے آ کے کھڑا کیا گیا، اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا. پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک اس کا کوئی مقام ایسا نہیں کہ جس کے اوپر اپنے ایڈورٹیزمنٹس نہیں بنائے، جس کے اوپر اپنے پروڈکٹس نہیں بنائے، جس پروڈکٹ سے آپ نے سیل نہیں کیا، اس کو ایک بازاری چیز بنا کے ہم نے پیش کر دیا.